ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات اور شادی شدہ من النساء عورتیں، والمحصنات من النساء اور شادی شدہ عورتیں۔ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، پچھلی آیت سے۔ مضمون چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ رشتے حرام کیے ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے جو تھے وہ نسب کے اعتبار سے تھے، خون اور نسب کے اعتبار سے۔ کچھ رشتے رضاعت کے اعتبار سے تھے، کچھ رشتے اس میں سے نکاح کے اعتبار سے تھے۔ اسی طرح جو رشتے حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، والمحصنات من النساء، ان میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو شادی شدہ ہوں۔ یعنی اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں الا یہ کہ اس کا وہ نکاح ختم ہو جائے، وہ عدت گزار لے، اس کے بعد اس کے لیے جائز ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ خاوند کا انتقال ہو جائے، وہ عدت گزار لے، اب وہ نکاح کی حالت میں نہیں رہی، اب تو نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت نکاح کی حالت میں ہو تو والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، الا سوائے ما ملکت، کہ جو جن کے مالک ہوں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں۔ اس سے باندی مراد ہے۔ باندیوں کے ساتھ کچھ استثنائی صورت ہوتی تھی۔ اب اس وقت چونکہ وہ جو باندی ہے شرعاً، اس کا کوئی دنیا کے اندر تصور ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اس وقت یہ چیز باندی موجود نہیں ہے۔ جو گھریلو ملازمہ ہوتی ہے قطعاً وہ باندی نہیں ہے، وہ قطعاً باندی نہیں ہے۔ امیر ہو غریب ہو، جو گھریلو ملازمہ، اس کے اوپر کوئی باندی والے احکامات، وہ بالکل ایک مکمل باقاعدہ آزاد عورت کے حکم میں ہے۔ باندی کا تصور پہلے ہوتا تھا جب شرعاً جہاد ہوتا تھا، اسلامی ریاست قائم ہوتی تھی، اس جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ملتا تھا۔ اس فتح اور غلبہ کی صورت میں کچھ کفار کے مرد قید ہوتے تھے، عورتیں قید ہوتی تھیں۔ تو یہ جو مرد اور عورتیں قید ہوتے تھے، ان کے بارے میں ریاست کو یہ اختیار ہوتا تھا، وہ چاہے تو ان کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، اور چاہے تو ان کو قتل کر دے، قیدی ہیں، چاہے تو ان کو غلام اور باندی بنا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار بھی یہی کرتے تھے کہ اگر مسلمان عورتیں لڑائی کی صورت میں ان کے ہاں قید ہو جاتی تو وہ ان کو غلام اور باندی بنا لیتے تھے۔ تو اسلام نے بیلنس رکھنے کے لیے کہ اگر تمہاری وہاں جائیں گی تو پھر ان کی بھی آئیں گی، اس لیے اسلام نے اس کو بیلنس رکھنے کے لیے۔ لیکن جب دنیا نے مجموعی طور پر اس پر اتفاق کر لیا کہ اب ہم ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے، تو اب اس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ ہاں کل کو پھر اس طرح کی شکل جہاد کی عملاً پیش آئے اور اس میں پھر غلام باندی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو ممکن ہے، لیکن فی الحال نہیں۔ گھروں کے اندر یا دفتروں کے اندر کہیں پر بھی جو خواتین کام کرتی ہیں وہ مکمل آزاد حیثیت رکھتی ہیں، اس کے اندر غلامی والی باندی والی کوئی شکل نہیں ہے۔ کتاب اللہ یہ فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے علیکم، تم پر، یعنی یہ جو حرمت کے احکامات تم نے پڑھے ہیں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ وَأُحِلَّ، اور حلال کیے گئے ہیں، وَأُحِلَّ، اور حلال کیے گئے ہیں،
لکم تمہارے لیے، ما جو، وراء علاوہ ہیں، ذالکم ان کے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ جو ان کے علاوہ رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. یعنی یہ رشتے ہیں جن سے نکاح وقتی طور پر یا مستقل طور پر ابدی طور پر نہیں ہو سکتا، باقی ان کے علاوہ سب رشتے حلال ہیں. دیکھا جائے تو یہ کل رشتے بمشکل 15-20 بنتے ہوں گے، بمشکل 15-20. رضاعت والی صورت تو شاذ و نادر کہیں ہو تو ہو. نارملی 2 ہی ہوتے ہیں، ایک نسبی رشتے ہیں اور نسب کے اندر والدہ، دادی، نانی اور بہنیں، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، بس یہی نسب کے اندر. پھپھی ہے، یہ نسب کے اندر یہی رشتے ہیں. اور اس کے علاوہ نکاح کے اندر ساس ہے اور بیوی کی ہمشیرہ ہے، بس یہی 2 رشتے ہیں. اور اس کے علاوہ شاید کوئی قدر کا اور رشتے بن جائیں. بمشکل یہ 20 خواتین، 25 لگا لیں، چلیں. کوئی آدمی بہت کثیر العیال ہے، 30 لگا لیں، 40 لگا لیں، 50 لگا لیں، زیادہ سے زیادہ 50 خواتین دنیا میں ایسی ہوں گی کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہے. باقی ان 50 کے علاوہ شادی شدہ عورتیں ہوں گی وہ، اور شادی شدہ اور 50 ان کے علاوہ باقی دنیا کی ہر عورت جو مسلمان ہو مسلمان کے لیے حلال ہے. اور ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی، کروڑوں میں ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمہارے لیے، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. أَن تَبْتَغُوا کہ تم ان کو حاصل کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ. تم ان کو حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ. اب مال جو ہے وہ حق مہر ہے کہ تم ان سے نکاح کرو اپنے. اب وہ نکاح والا لفظ آگے آ رہا ہے، اس لیے تبتغوا جو ہے نا، انسان تلاش کرتا ہے نا، ابتغاء تلاش، کہ تم ان کو تلاش کرو، ڈھونڈو اپنے لیے مالوں کے ساتھ. محسنین غیر مصافحین، محسنین پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، محسنین پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، غیر نہ کہ مصافحین صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نہ کہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے. یعنی انسان نکاح کرے تو مقصد یہ ہو کہ میری عزت محفوظ ہو جائے، میں کسی گناہ کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں. مرد بھی اسی نیت سے اور عورت بھی اسی نیت سے نکاح کرے کہ اللہ کرے میری عزت محفوظ ہو جائے، میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. غیر مصافحین نہ کہ محض لذت حاصل کرنے کے لیے. یعنی نکاح کے وقت مقصد ذہن میں یہ نہ ہو. اس میں پتہ کیا ہے، اگر نیت یہ ہو نا صرف لذت حاصل کرنے کے لیے تو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 1 سال اس کے بعد بندہ کہے گا نہیں یار مزہ ختم. اب کیا ہے، کوئی اور سلسلہ شروع کیا جائے، پھر کبھی حلال اور حلال نہیں تو پھر حرام. محسنین پاک دامنی کے لیے، یہ لفظ احسان سے ہے، احسان سواد کے ساتھ، ایک احسان سین کے ساتھ ہوتا ہے نا. محسنین احسان سے ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے قلعے کے اندر بند ہو کر محفوظ ہو جانا، قلعے کے اندر بند ہو کر محفوظ ہو جانا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ایک نا وہ دعا ہے، دعا کی کتاب ہے حسن حسین، وہ بھی سواد کے ساتھ اسی سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے، ایسی دعائیں جو انسان کو محفوظ کر دیں، حصار میں لے لیں، انسان کی حفاظت کریں. احسان اسی طرح نکاح جو ہے اس کے لیے بھی احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی انسان نکاح کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. تو پاک دامنی کے لیے، محفوظ اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے نکاح کرے، غیر مصافحین نہ کہ محض لذت حاصل کرنے کے لیے.
فما بس جو استمتعتم بھی تم نے فائدہ اٹھایا منہن ان عورتوں سے، فما استمتعتم بھی منہن پس ان عورتوں سے جو تم منتفع ہوئے، مستفید ہوئے، تم نے فائدہ اٹھایا ان سے، فآتوہن پس دو ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، فریضہ جو مقرر کیے گئے، فآتوہن اجورہن فریضہ تو ان کے مقرر کردہ حق مہر ان کو دو، ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس بارے میں کہ تراضیتم بھی کہ تم باہمی طور پر راضی ہو جاؤ، تم باہمی مشورے سے راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ مقرر کر لینے کے بعد بھی، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، حق مہر مقرر کر لیا، مقرر ہو چکا ہے، مقرر کرنے کے بعد، مقرر ہو چکنے کے بعد باہمی طور پر اگر تم کسی بات پہ راضی ہو جاؤ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے حق مہر، 10 لاکھ روپیہ حق مہر طے ہوا تھا، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد خاوند کہتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے ذرا، تو اگر تم اس میں میرے لیے آسانی کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی، ممکن ہوا تو بعد میں کسی وقت میں کر بھی دوں گا، لیکن اگر ممکن ہو تو میاں بیوی دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اس کو کم کر لیتے ہیں، 10 لاکھ سے وہ آسانا آپ کے لیے 10 لاکھ مشکل ہے، 7 لاکھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی بھی راضی ہو گئی، خاوند بھی مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا حق مہر طے ہوا تھا 15,000، نکاح کے بعد خاوند کہتا ہے بہت تھوڑا تھا، پتہ نہیں ہمارے بڑوں نے طے کر دیا جو بھی تھا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، تو میں چاہتا ہوں کم سے کم کوئی 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ کم از کم حق مہر ہو، حق مہر تو ہو نا، دونوں اس پر راضی ہو گئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ نماز کی رکعات نہیں ہے جو طے شدہ ہیں، یہ نماز کی رکعات نہیں ہے جو طے شدہ ہیں، مقرر شدہ ہیں، نہیں، مقرر کرنے کے بعد بھی اگر دونوں، لیکن دیکھیں قرآن کہتا ہے فیما تراضیتم بھی، جس میں خاوند کی رضا بھی ہو اور بیوی کی رضا بھی ہو، دونوں اگر کسی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ ان بے شک اللہ کانا ہے علیمن جاننے والے، حکیمہ حکمت والے، ان اللہ کانا علیمن حکیمہ بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ومن اور جو لم یستطع نہ رکھتا ہو منکم تم میں سے طولاً قدرت، ومن لم يستطع منكم طولا اور جو تم میں سے قدرت نہ رکھتا ہو ان کے ينكح نکاح کرے، المحصنات آزاد عورتوں سے، المؤمنات ایمان والی، آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو مما ان سے جو ملکت ایمانکم تمہاری باندیاں ہیں، فمما ملکت ایمانکم تو جو باندیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتا ہے، من فتیاتکم المؤمنات فتیات لیکن وہ باندیاں المؤمنات جو ایمان والی ہوں، صاحب ایمان باندی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتے ہیں بإیمانکم تمہارے ایمانوں کو، واللہ اعلم بإیمانکم اور اللہ تعالی تمہارے ایمانوں کو خوب جانتے ہیں۔ بعضکم تم من بعض ایک دوسرے میں سے ہو، تم میں سے ایک من بعض دوسرے سے ہے، بعضکم من بعض تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوا پس نکاح کرو ہن ان سے، بإذن اجازت سے، اہلہن ان کے مالکوں کے، آقاؤں کے،
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس ان سے تم نکاح کر سکتے ہو ان کے مالکوں آقاؤں کی اجازت سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور صورت بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ نکاح کی صورت میں مرد پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری وہ معاشی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاشی ذمہ داری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ حق مہر کا تعین ہے، حق مہر کے بعد پھر جو عورت کی ضروریات ہیں اس حوالے سے نان نفقہ سب کچھ۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میرے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، میں اگر نکاح کرتا ہوں حق مہر بڑا مشکل ہے، خرچہ اٹھانا وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری شکل یہاں پر متبادل شکل اس کو عنایت کی ہے، بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا کہ اگر آزاد عورت سے، ایمان والی آزاد عورت سے نکاح اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا، وسائل نہیں ہے، تو باندی سے نکاح کر لے۔ باندی سے نکاح کرنے کی صورت میں حق مہر جو ہے بے شک وہ دینا پڑتا ہے، لیکن وہ کم حق مہر کی بھی اس میں بہت گنجائش ہے، جو آزاد عورت کو دیا جاتا ہے اس کی نسبت آدھا۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو باندی ہے وہ چونکہ کسی کے ہاں کام کرتی ہے، کسی کی باندی ہے، تو اس کے ہاں اس کی رہائش، ملازمت، کھانا پینا کافی اس کے پاس گنجائش ہوگی، لہذا یہ خرچہ بھی اس کے اوپر کم سے کم پڑے گا، رہائش کا خرچہ بھی کم سے کم پڑے گا، کھانے پینے کا خرچہ بھی کم سے کم پڑے گا۔ تو اس صورت میں باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں وہ جو مالی مسئلہ اس پر پڑ رہا تھا وہ حل ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی آزاد صاحب ایمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو وہ کسی صاحب ایمان باندی سے نکاح کر لے۔ اب دیکھیے پھر وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو قدرت نہیں رکھتا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ صاحب ایمان عورتوں سے نکاح کرے، يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ محصنات المؤمنات صاحب ایمان۔ اب پھر وہ محصنات کا لفظ آ رہا ہے، محصنات پاک دامن، پاک دامن عورتیں، محصنات پاک دامن، اور پیچھے ہم نے شادی شدہ عورت کے لیے بھی محصنات کا لفظ پڑھا ہے، والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں۔ کیوں؟ بھائی نکاح کا مقصد ہی، شادی کا مقصد ہی پاک دامنی ہے، تو جو شادی شدہ ہے وہ پاک دامن ہوگی، اسے پاک دامن ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ لفظ بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان پاک دامنی اختیار کرے اور وہ پاک دامن ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے کموارہ شخص زنا کرے اس کی سزا اور رکھی ہے، شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا اور رکھی ہے۔ کموارہ زنا کرے تو اس کی سزا کوڑے ہے، 100 کوڑے، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے، اور وہ بھی پتھر مار مار کے سنسار۔ تو نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے، تو جو نکاح کر کے بھی پاک دامنی نہیں اختیار کرتا تو وہ تو پھر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے تو نکاح کا مقصد ہی فوت کر دیا اور ختم کر دیا۔ تو ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ وہ پاک دامن ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو فمما ملكت ايمانكم، تو پھر جو تمہاری باندیاں ہیں، من فتياتكم المؤمنات، ایک صاحب ایمان باندیوں میں سے وہ کسی سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اچھا اصل جو مدار ہے نا وہ تو ہے ایمان، اصل جو مدار ہے انسانی افضلیت کا، جو فضیلت کا مدار ہے وہ ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ باندھی ہونے کے باوجود تم سے زیادہ صاحب ایمان ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمانوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، بعضکم من بعض۔ باقی یہ ہے کہ اس وقت وہ عورت تھوڑا سا معاشرتی اعتبار سے، وہ عورت معاشرتی اعتبار سے تھوڑا سا اس کا سٹیٹس ڈاؤن ہے، باندی یا غلام معاشرتی اعتبار سے تھوڑا سا اس کا سٹیٹس ڈاؤن ہے، یہ ایک وقتی مجبوری ہے۔ باقی بعض حکم من بعض، ہو تم سب انسان، ایک دوسرے میں سے باندی بھی انسان ہے اور جو آزاد ہے وہ بھی انسان ہے۔ افضلیت کا جو معیار ایمان ہے، ہو سکتا ہے ایمان میں وہ تم سے آگے ہو، رہ گیا معاملہ کہ تم آزاد ہو وہ غلام ہے، وقتی وجہ ہے، باقی انسان ہونے میں تو برابر ہے۔
بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن، ہاں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وہ کسی کی باندھی ہے نا تو اس کے مالک سے اجازت لو اور اس کے مالک کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. وآتوہن، اور دو ان کو اجورہن، ان کے حق مہر بالمعروف جو مقرر ہوئے، جو حق مہر بھی مقرر ہوا وہ دینا ہے. بے شک باندھی ہے، تھوڑا مقرر ہوا ہے اس کے، کیونکہ اس کا معاشرتی اسٹیٹس تھوڑا سا کم ہے تو کم سے ہوا ہے، لیکن دو. محسنات، یہاں پر بھی وہی بات ہے، بھلے سے باندھی سے کرو لیکن محسنات، پاکدامنی حاصل کرنے کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ محض وقتی لذت کے لیے. ولا، اور نہ ہی متخذات، بنے بالاخدان، خفیہ طور پر تعلقات بنانے والے. یہ جو عورتیں جن سے تم نکاح کر رہے ہو پاک دامن باندھیاں ہی ہیں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ پاک دامنی کے لیے نکاح کریں، نہ کہ وقتی لذت کے لیے نکاح کریں. ولا متخذات اخدان، اور انہیں خفیہ تعلقات نہیں بنانے چاہیے، نہ کہ وہ خفیہ تعلقات کے لیے اس قسم کا کوئی طرز عمل اختیار کریں. فَإِذَا أُحْصِنَّ، اب جب کہ وہ پاک دامنی حاصل کر چکی ہیں، کس صورت میں؟ نکاح کی صورت میں. اب جب کہ وہ نکاح کی صورت میں پاک دامنی حاصل کر چکی ہیں اور وہ نکاح شدہ، شادی شدہ ہو چکی ہیں، فَإِن، پس اگر، أَتَيْنَا، وہ ارتکاب کریں، بفاحشہ، کسی بے حیائی کا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف آدھی ہوگی، نصف آدھی ہوگی، ما، جو علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، من العذاب، سزا. آزاد عورتوں پر جو سزا ہوتی ہے تو ان پر پھر اس سزا کا نصف ہوگا. آزاد کو اگر 100 کوڑے لگتے ہیں تو ان کو 50 کوڑے لگیں گے، ان کو 50 کوڑے اس کو لگیں گے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اگر بات حدود تک نہیں جاتی، وہ تو حد ہے نا 100 کوڑے، بسا اوقات حد سے سزا نیچے ہوتی ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں، تو تعزیر بھی جو آزاد پہ ہوگی اس کے مقابلے میں نصف ہوگی. مثلا اگر 6 ماہ قید ہے تو یہ 3 ماہ قید ہوگی. کوئی 50,000 جرمانہ ہے، اس پر 25,000 ہوگا. دیکھیں یہ اسلام کا وہ بیلنس ہے کہ اگر اس عورت کو معاشرتی اعتبار سے سہولیات کم ملی ہیں تو جب سزا کا معاملہ آتا ہے تو اسلام کہتا ہے سزا بھی کم، سزا بھی کم. جبکہ دنیا کا معاملہ اس کے بالکل برعکس رہا ہے کہ دنیا نے کمزور کے اوپر عام شخص سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے اور غلام کے اوپر آزاد کی نسبت زیادہ بوجھ ڈالا ہے. لیکن یہ اسلام ہے جو کہتا ہے اگر سہولیات کم ہیں، اس کو حق مہر آدھا ملے گا تو اس کو سزا بھی آدھی ملے گی. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد عورتوں کو جو سزا ملتی ہے ان کو اس کے مقابلے میں نصف آدھی ملے گی. ذَلِكَ، یہ لمن، اس شخص کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرے، العنت، گناہ میں مبتلا ہونے سے، منکم، تم میں سے. ذَلِكَ لمن خشی العنت منکم، تم میں سے جو گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرے، یہ اس کے لیے ہے کہ باندھی سے نکاح کر لے، باندھی سے نکاح کر لے، یہ اس کے لیے ہے. وَأَن، اور یہ کہ تصبروا، تم صبر کر لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں صبر کرنا کیوں بہتر ہے اور باندھی سے نکاح کرنا اتنا زیادہ بہتر نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آلریڈی کسی کے ماتحت ہے، وہ کسی کے ماتحت ہے، اس کو دن رات صبح شام کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے. خامن کو کام کی ضرورت ہے، وہ کہتی مالک نے بلایا میں تو جا رہی ہوں، آقا کا فون آیا ہے میں تو جا رہی ہوں. اچھا خامن چاہتا ہے رات کو میرے گھر میں رہے، وہ کہتی ہے آپ کے گھر میں کام ہے، فنکشن ہے، پروگرام ہے، ضرورت ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، مجھے بس وہاں رہنا پڑے گا. تو اب یہ بیچارہ ایک ٹینشن میں ضرور رہے گا
پریشانی میں ضرور رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر صبر ہو سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ بھائی حالات اتنے خراب ہیں، میں جوان ہوں، اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اگر اگلے 2-4 ماہ میں میرا نکاح نہ ہوا تو میں تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اگر ایسی صورت ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس سے باندھی سے نکاح کر لیں. زنا میں مبتلا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ باندھی سے نکاح کر لیں. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کر لو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں.